بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ جب وہ کون سی توبہ ہے جو قبول ہو جاتی ہے؟ کہ نہ تو توبہ کو کوئی محل ہے، نہ توبہ کو کوئی وقت ہے، اور نہ توبہ کا کوئی ٹائم ہے۔ آپ کہیں بھی، کسی جگہ بھی، کسی وقت بھی جو ہے وہ توبہ کر سکتے ہیں، مگر توبہ کریں کیسے؟ کہ توبہ جو ہے وہ کیسے قبول ہو؟ یاد رکھیں، توبہ جو ہے جب انسان دل سے استغفار کر لینا، ایک دفعہ استغفر اللہ بھی کہہ دے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے۔ کہ جو بے شک انسان جو ہے زمین اور آسمان جو ہے دونوں گناہوں سے لیس کر دو، بھر دو، ایک دفعہ انسان کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ تمام گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، توبہ میں کچھ باتیں ضروری ہیں، وہ جب باتیں آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ جو ہے یہ میں نے توبہ جو کی ہے یہ حقیقی کی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ توبہ جو میں نے کی ہے یہ میری قبول و منظور ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی توبہ کریں اس میں 3 چیزوں کا جو عہد ہے وہ لازمی کر لیا کریں۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ 3 چیزیں یہ ہیں کہ نمبر 1 کہ جب توبہ کر رہے ہیں تو دل میں اس چیز کا خیال ہو کہ جو یہ موجودہ گناہ ہے نا، اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ جتنے بھی میرے اندر گناہ ہیں، جتنی بھی میرے اندر خطائیں ہیں، جتنی بھی میرے اندر کچھ لغزشیں ہیں، تو اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ نمبر 2، اس کے دل میں یہ بھی خیال ہے کہ جو پیچھے یہ لغزشیں، یہ گناہ جو اس نے کی ہیں، خطائیں کی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ شرمسار ہو۔ 2 چیزیں ہوگی کہ موجودہ سارے گناہ، جو کرنٹ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، پاسٹ میں جتنے بھی گناہ ہوئے ان پہ تھوڑا سا شرمسار ہونا پڑے گا کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا شرمندہ محسوس کرے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ آئندہ ان گناہوں پر جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگے بھی، آئندہ جو ہے یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ جب یہ 3 چیزوں کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں نا، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم اللہ کی ذات آپ کو معاف کر دیتی ہے۔ یہی توبہ کے 3 مرتبے ہیں، یاد رکھنا۔ اس کے علاوہ اور کوئی مراتب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مرتبے اسی لیے ہیں کہ میں نے بیان کر دیے ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں، بہت سی کتابوں میں لکھے بھی ہوئے ہیں۔ مطلب کہنے کا 3 چیزیں یہ ہیں کہ یہ دل میں ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ کی ذات جو ہے وہ توبہ کو قبول کر لیتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، مفہوم حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان جو ہے یہ خطا کار ہیں۔ تمام انسان کیا ہیں؟ یہ خطا کار ہیں، لیکن ان میں بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اللہ سے توبہ کر لے۔ جس نے توبہ کر لی وہ بہترین خطا کار اور بہترین انسان ہے، جس نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، کہ مطلب ایک شخص ہے، اس کی زندگی 40 سال ہے، اس نے پچھلے 40 سالوں میں 20-25 سال یا 40 کے 40 سال جو ہیں وہ گناہوں میں گزارے ہیں، تو بعد میں جا کے وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دل سے توبہ کرتا ہے نا کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، موجودہ گناہوں پر جو ہے شرمسار ہو رہا ہے، اور آئندہ جو ہے وہ گناہ کرے گا نہیں، اور فی الوقت جو گناہ ہے اس کو بالکل چھوڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے جو پچھلے 40 سال کے گناہ ہیں نا، ان گناہوں کو جو ہے میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کیسی پیاری بات ہے کہ جو ہم نے 40 سال جو ہے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کیا کری، اس کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ یہاں پر آ کے جو شیطان ہے نا، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر رہے ہیں، تاکہ 40 سال جو ہے وہ کیا نام کہتے ہیں اس میں گزر گئے، برائیوں میں گزر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو بڑی رحیم ذات ہے، بڑی غفور رحیم ذات ہے کہ توبہ کو تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ جو ہے اس کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے گناہ، کوئی پتہ نہ چلے، غلطی سے ہو جائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ طلب کرو۔ بھائی دوستو، زندگی موت کا جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اگلے منٹ کا کیا ہے، کب دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اس لیے جب بھی رات کو بستر پر جائیں یا جب بھی صبح اٹھیں، سب سے پہلے جو ہے اللہ سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد سب سے مین چیز ہے کہ گناہوں سے جان چھوڑ جائے، وہ ہے نماز۔ قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو ہے یہ نماز جو ہے یہ برے کاموں سے جو ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب آپ نمازیں پڑھنے شروع کر دو تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ جو ہے آہستہ آہستہ نکل جائیں گی۔ اور پھر گناہ ہیں، اس کو کیسے چھوڑیں؟ توبہ ہو جاتی ہے، گناہ ہیں، گناہ نہیں چھوٹتے، گناہ ہوا پھر توبہ، گناہ ہوا پھر توبہ، کہ بندہ ہے گناہ کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں
کہ اس چیز میں جو ہے ہمیں اس چیز کو کم نہیں سمجھنا چاہیے کہ گناہ کیا پھر توبہ. ہم کہتے ہیں یار ہمیشہ گناہ کرتا ہوں اور جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہوں تو اب بس توبہ کرنی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے کہ آپ کو وہ گناہوں میں الجھائے رکھتا ہے اور توبہ نہیں کرنے دیتا. جب بھی کبھی بھی گناہ ہو فوراً جو ہے آپ نے اللہ سے توبہ کرنی ہے. جب بھی کبھی گناہ ہو جائے فوراً جو ہے توبہ کرنی ہے اور اس گناہ کی جو ہے وہ معافی مانگنی ہے. تو انسان ہے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ جو ہے نا یہ 3 طرح کے ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, میں بھول گیا ہوں کہ گناہ کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک گناہ وہ ہے کہ جس کو انسان فوراً چھوڑ دیتا ہے. ایک گناہ کیا ہے جس کو انسان فوراً چھوڑ سکتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دے. دوسرا گناہ وہ ہے کہ جس کو انسان فی الوقت فی الفور جو ہے چھوڑ نہیں سکتا, اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں یہ جو گناہ ہے اس کو چھوڑ دوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی چھڑوا دیں گے. تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے, ہمارا جو اندر شیطان ہے, وہ ہمیں اس چیز میں الجھاتا ہے کہ بھائی تو یہ جو گناہ ہے یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. ہمارے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا, گمان ہو جاتا ہے کہ یہ جو گناہ ہے ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. اس کے بارے میں نے پڑھا تھا, لکھا ہوا تھا کہ جس کے دل میں یہ خیال آئے نا کہ یہ گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایک تو سچے دل سے توبہ کرے اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس گناہ کو جو ہے مجھ سے چھڑوا دے. اگر تو وہ گناہ نہیں چھوٹ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا لازمی کریں کہ یا اللہ اس گناہ کے اوپر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے کہ مجھ سے یا اللہ اس گناہ کے بارے میں مت پوچھنا, میں کمزور آدمی ہوں, میں یہ گناہ کو جو ہے بارے میں نہیں بتا سکتا. یا تو یا اللہ اس گناہ کو میری زندگی سے ختم کر دے, تو یا پھر یا اللہ اس گناہ پر جو ہے مجھ سے مواخذہ نہ کرنا, مجھ سے نہ پوچھنا, میں بشر ہوں. تو یہ 3 چیزیں ہیں. توبہ لازمی ہے ساتھ, توبہ جو ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے. یاد رکھیں توبہ جو ہے ہر وقت اس کا جو میں کہتا ہوں جیسے ہم ہر وقت جو ہے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں یا ہر وقت جو ہے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, اس کے اندر اپنی توبہ جو ہے اس کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کر لو. صبح فجر کے وقت توبہ کرو, ظہر کے وقت توبہ کرو, عصر کے وقت توبہ کرو, مغرب کے وقت توبہ کرو, عشاء کے وقت توبہ کرو, رات کو سو رہے ہیں تو توبہ کرو. توبہ ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی انسان جو ہے وہ سچے دل سے جو توبہ کر لیتا ہے, اللہ نہ کرے موت آ جائے تو خاتمہ انشاءاللہ تعالیٰ بالخیر ہوگا, خاتمہ بالایمان ہوگا. تو توبہ کو جو ہے یہ اپنے ساتھ جوڑ لیں. کبھی بھی جو ہے یہ شیطان مردود کے دھوکے میں نہ آئے کہ جی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ توبہ قبول فرماتی ہے. میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے آپ مٹی کے ذروں کو, درخت کے پتوں کو, زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز کو جو ہے گناہوں سے بھر دو, لیس کر دو اور اللہ سے ایک دفعہ استغفار کرو. اللہ کی قسم اللہ کی ذات جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے. اور ویسے بھی اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, مفہوم حدیث ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش کروائی. تو بھائیو دوستو, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, روزے مکمل رکھیں, نماز جو ہے اس کو مکمل ادا کریں, نماز میں کسی قسم کی کوتاہی مت کریں, ذکر کریں, قرآن پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہر وقت جو ہے وہ توبہ کرتے رہیں. یاد رکھیں یہی جو پہلو ہے یہی حقیقی توبہ ہے. کہ حقیقی توبہ یہی ہے, ایک دفعہ پھر ضمن ذکر کر دیتا ہوں کہ حقیقی توبہ یہی ہے کہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ جو ہے ان گناہوں سے بچا جائے, موجودہ ان گناہوں کو فوراً چھوڑ دیا جائے, پرانے گناہ جو ہو گئے ہیں اس پہ شرمسار ہوا جائے اللہ تعالیٰ کے آگے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ آپ کو معاف کر دے گی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میری باتیں ہیں ان کو لکھ لیں, ریکارڈ کر لیں یا جیسے بھی رکھ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے کام آئیں گی. بس یہی کہوں گا کہ توبہ کے پہلو کو مت چھوڑیں, چاہے جتنے مرضی بڑے گناہ ہو جائیں, جتنے مرضی ظلم ہو جائیں, لیکن توبہ کا پہلو نہ چھوڑیں. شیطان آپ سے توبہ کا پہلو جو ہے یہ چھڑواتا ہے, اس کو نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے کہ جب میرا بندہ جو ہے وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بتاتے ہیں دیکھو میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے, مجھ سے توبہ کی ہے, وہ جو ہے وہ گناہوں سے واپس آ گئے. تو یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا, مفہوم حدیث ہے کہ بہترین جو ہجرت ہے نا, جو بہترین ہجرت ہے وہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہے. آپ گناہوں سے نیکیوں کی طرف آؤ, ایک دفعہ ایک قدم اٹھاؤ, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا قدم ہے کہ اس کے اندر شیطان جو ہے آپ کو بڑا پکڑے گا, لیکن یہ کہ ایک دفعہ قدم اٹھا لیا, ایسا قدم اٹھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ شیطان سے پیچھا چھوٹ جائے گا. میں کہتا ہوں کہ نفس آپ کے تابع ہو جائے گا, آپ نفس کے تابع نہیں ہوں گے. فی الحال تو ہم جو ہے نفس کے تابع ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے توبہ کریں گے. یہ بھی ایک یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, توبہ اللہ کی نعمت ہے. بار بار بتا رہا ہوں کہ توبہ اللہ کی نعمت ہے, اس کو نہ چھوڑنا. یہ ایسی نعمت ہے جب انسان کو مل جائے سچی اور سچی توبہ تو یہ جو نفس ہے یہ ہمارے تابع ہو جاتا ہے, پھر ہم اس کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں اور یہی جنت میں جانے والی چیز ہے. یاد رکھیں اگر ہم نے اپنے آپ کو نفس کے ہاتھوں شکار بنا لیا کہ نفس کا شکار ہو گئے تو پھر آگے کی زندگی بڑی مشکل ہے بھائی دوستوں. موت کی تکلیف بڑی مشکل ہے, قبر کا عذاب بڑا مشکل ہے, حشر جو ہے اس میں حساب کتاب بڑا مشکل ہے, جہنم بڑی مشکل ہے. اس لیے دنیا کی زندگی ہے, چند منٹوں کی زندگی ہے یہ تو آخرت کے مقابلے میں چند منٹوں کی اور چند سانسیں ہیں, تو اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ گزار دیں.
ان سانسوں کو ایسے ہی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ راضی ہو جائے۔ تو میری آپ سب سے جو ہے وہ گزارش ہے، میری تمام بہنوں سے، میری ماؤں سے، میرے بھائیوں سے، دوستوں سے، اسٹوڈنٹ سے، ہر طبقے کے ہر انسان سے گزارش ہے کہ اللہ سے ایک دفعہ جو ہے وہ توبہ لازمی کریں۔ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی توبہ کریں، اور توبہ کا جو سلسلہ ہے اس کو اپنے ساتھ پکا کر لیں کہ ہر وقت جو ہے وہ توبہ کرنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچی توبہ نصیب فرمائیں گے۔ مجھے بھی جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزا۔